السلام علیکم پاکستان۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں میرے ڈیلی کی بنیاد پہ Q&A کی ویڈیو لے کے آتے ہیں جس میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے سوال ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، ملک کی سیاست کے حوالے سے، اس میں آپ کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ، فیس بک پر اور میرے واٹس ایپ وغیرہ پہ مجھ سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو میں آپ کا اس کو ویڈیو بنا کے جواب دے دیتا ہوں کہ آپ کا سوال اور جو بھی آپ کا سوال ہے اس کے جواب سب دیکھ سکیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس جو سوال آیا یہ آیا ہے، عمران خان کی بہن کی گرفتاری کیا قانونی عمل ہے یا سیاسی پریشر؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے تو سیاسی پریشر ہے، صرف عمران خان کو دبانے کا کہ ہے کہ ان کو ڈرایا جائے کہ آپ کی فیملی کو بھی گرفتار، پہلے ان کو کرا، پھر کارکنان کو گرفتار کر نہیں ہوا تو ان کی بہنوں کے اوپر بھی باتیں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ ان کے بھانجوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کی گرفتاری چل رہی ہے، کارکنان کی بھی گرفتاری ایک کے بعد ایک ہو رہی ہیں، کبھی کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی ایک پریشر ہے، صرف یہ حق کی آواز کو، انصاف کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ کو ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، آپ لوگ ڈٹے رہے، کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ۔ جیسے عمران خان ہمارے لیے جیل میں بندے کیوں بندے، وہ ہمارے فیوچر کے لیے بندے، ویسے آپ بھی کھڑے رہیں، پوسٹیں کرتے رہیں، اور جیسے اگر وہ کوئی کال دیں کہ باہر نکلنا تو آپ نے سب نے بالکل لازمی باہر نکلنا ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھ لینا۔ دوسرا سوال ہے، جب ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، حکومت کے پاس عوام کے مسائل حل کرنے کا وقت کیوں نہیں ہے؟ اب آپ کو اس کا جواب میں ایسا دوں گا، اس لیے حل نہیں ہے ان کے پاس مسائل حل کرنے کا، اس لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ابھی ان کاموں میں لگے ہیں، ابھی وہ پی ٹی آئی کو دبانے کے چکر میں لگے ہیں۔ ابھی سب ایک ہو چکے ہیں، عمران خان ایک طرف ہے، سارے سیاست ایک طرف ہے، اور سب کو عمران خان کو دبانے میں لگے ہیں، کسی طریقے سے دب جائے، یہ جھک جائے، یہ بک جائے، تاکہ ہم آرام سے کام کر سکیں، آرام سے ہم لوگ ملک میں جو چاہے کر سکیں، اپنی مہنگائی اپنی مرضی سے کر سکیں۔ اب ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے، اوپر پہ ریٹ جاتے جا رہے ہیں، اور ان سے پوچھا تو بولے ملک بہت اچھا چل رہا ہے، تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کون سا ملک اچھا چل رہا ہے، کہاں ملک اچھا چل رہا ہے؟ کوئی ایک بھی چیز آپ ہمیں دکھا دیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز کم ہو رہی ہے، اس پہ ریٹ کم ہو گئے، سب جگہ ان کی مرضیاں چل رہی ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا ملک اس طرح چل سکتا ہے جہاں عوام روٹی ڈھونڈ رہی ہے اور سیاست صرف اپنے کاموں میں لگے ہوئے؟ مطلب سیاسی اپنے، ان کا جواب کا مطلب یہ ہے کہ سارے سیاستدان اپنے کاموں میں ہی لگے ہوئے ہیں، آپس میں لڑنے میں لگے، ملک کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو واقعی میں کوئی ملک کے لیے کام نہیں کر رہا، سب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں، اس چکر میں لگے ہیں کچھ بھی کر کے وہ 5 سال پورے ہو جائیں ہمارے، وہ کرتے کچھ بھی نہیں، آتے ہیں تو بولتے ہیں یہ چیز کم ہو گئی، اس پہ اچھا ہے، ہمارا ملک یہ اچھا جا رہا ہے، وہ اچھا جا رہا ہے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے بسیں نکال لی، ہم نے یہ نکال لی، تو اس سے ملک نہیں چلے گا۔ آپ کی بسوں میں آپ کو کوئی فری لوگوں کو راشن نہیں ملے گا، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئیں گے آپ کی بسیں نکالنے سے، نہ آپ کی بسیں کوئی فری ہیں، بات وہی ہے نارمل بس میں بیٹھنا اور آپ کی بسوں میں بیٹھنا، تو بسیں نکالنے سے ملک نہیں چلتا آپ کا۔ چوتھا سوال ہمارے پاس یہ ہے، پی ٹی آئی کا اصل پیغام کیا ہے جوانوں کے لیے؟ اس کا جواب یہی ہے، پی ٹی آئی کا اصل پیغام یہی ہے کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، سوشل میڈیا پہ کام کرتے رہیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں، بالکل بھی چپ نہیں بیٹھنا، یہ نہ آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں، آپ 2 پوسٹیں کریں اور چپ ہو کے بیٹھ جائیں، آپ بولے کیا ہے جب وہ نہیں کرا تو میں کیا کروں؟ اب ایک دوسرے کا نہیں کرنا کہ وہ نہیں کرا میں نہیں کرتا، آپ اپنا سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیسے کام کرنا ہے، اپنے فیوچر کے لیے کیسے آواز بلند کرنی ہے۔ یہ ہے 5واں سوال، جب کرپٹ لوگ آزاد گھوم رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جیل میں ہوتے ہیں تو عوام کیا سوچتی ہے؟ عوام یہی سوچتی ہے کہ اقتدار میں چور بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاف کرنے والے جیلوں میں بیٹھے ہیں، جو انصاف کر رہے ہیں ملک کے لیے، جو ملک کے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، جو غریبوں کو انصاف دلوا رہے ہیں، وہ جیل جائیں، اور جو کرپشن کرتا ہے وہ باہر آئے، ملک میں کام کرے۔ مطلب کرپشن آگے ہے اور انصاف دلوانے والے پیچھے ہیں، قانون نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہمارا ملک ایسے کام کرتا ہے، کرپشن کرتے ہو تو آگے آؤ، انصاف ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ چھٹا سوال یہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے عوام خاموش رہے گی یا عوام جاگ رہی ہے؟ خاموش تو بالکل بھی عوام نہیں ہے، عوام یہ بولے عوام اور زیادہ جاگ گئی ہے، عوام میں شعور آ گیا ہے۔ عمران خان جب سے آئے تھے سیاست میں، عمران خان نے کرپشن کو دکھایا لوگ کہ ملک میں یہ کرپشن ہو رہی ہے، ملک کا یہ عذاب ہے، ملک میں یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ پہلے تو لوگ اپنی اپنی میں لگے رہتے، لیکن عمران خان نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں، سب کچھ جگا دیا، سب میں شعور پیدا ہو گیا ہے اور سب جاگ چکے ہیں، اس حد تک ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ہم ملک میں جب ووٹ ڈالتے تھے، ہم ووٹ ڈال کے چپ چاپ سے آ جایا کرتے تھے، الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے آپ کی گلیوں کی صفائی ہو جائے گا، تیری روڈ بن جائے گا، تیرے آپ کے علاقے پانی آنا شروع ہو جائے گا تیرا، اور آپ بولتے رہے بھائی یہی سیاست صحیح ہے، یہی جو سیاست والے ہیں انہیں کو ان کا نام لیں گے، یہی سیاست والے اچھے ہیں، ان کو ووٹ ڈالو جائے گا، اور آپ لوگ ووٹ ڈالتے تھے، اس کے 1 ہفتے تک کام چلا، اس کے بعد دوبارہ غائب، پھر آپ 5 سال تک بھاگے بھاگے پڑتے تھے۔ تو پہلے یہ ہو رہا تھا، پھر عمران خان نے آگے جو سب کی آنکھیں کھولی، اب سب پتہ چل گیا کہ جو الیکشن سے پہلے جو 1 ہفتے پہلے کام ہوتا ہے وہ گلیوں میں صرف ڈرامہ بازی ہوتی ہے، کام نہیں ہوتا، وہ صرف ڈرامہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ ووٹ ہمیں دینا ہے، صرف ملک میں ڈرامہ ہوتا ہے، لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے، اور عمران خان نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ 7واں سوال یہ آیا کہ یوتھ سیاست میں کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، آپ کی ہماری سوچ جو ہے وہ ابھی جو آپ ملک میں سیاستدان دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں سوچ سکتے ملک کے بارے میں،
اب وہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں یوتھ اس لیے ضروری ہے کہ یوتھ ہی مستقبل جو اپنا سوچے گی کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے آگے والے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے اچھی سوچ کری نا کہ جیسے آپ کی پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہے, جابوں میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ نے اچھا سوچا ہے, تو آپ وہ بولو گے کہ اب یہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ آگے جا کے اچھا کرو گے. اس لیے یوتھ ضروری ہو جاتی ہے. سیاست میں یوتھ ہی ہوتی ہے جو سیاست کو لے کے چلتی ہے. اگر یوتھ نہیں ہوگی تو سیاست اتنا کام نہیں کرتی ہے. یوتھ کا ہونا تو بہت ضروری ہے. گھر میں نہیں بڑھنا, سیاست میں کام کریں. اگر سیاست میں آپ کام نہیں کرتے تو کوشش چلیں اپنے حق کی آواز اٹھائیں. جو ملک میں غلط ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں, آئے سامنے بات کریں, فیس بک, انسٹاگرام, اپنے جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ اس میں آگے بات کریں کہ بولیں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, تاکہ لوگوں کو نظر آئے ہاں بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے. آج کل لوگ سوئے ہوئے ہیں, لیکن ہماری یوتھ کو جاگنا پڑے گا. یوتھ ہی ملک کو بچا سکتی ہے. یوتھ اگر نکل جائے روڈوں پر تو کوئی طاقت نہیں جو یوتھ کو روک سکے. اب ایک اور 8واں سوال, کیا لیڈر اور ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کرنا ملک کے لیے اچھا ہے؟ اس کا جواب ایک ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف سیاست کو دبانے والی بات ہے کہ ان کی فیملیز کو پکڑ لو. اصل میں سیاست میں تو فیملیز کو لانا ہی نہیں چاہیے کہ آپ سیاسی لوگوں کو دنگے. آپ ان سے بات کہہ رہے ہو جو انصاف کے لیے کھڑا ہوا, اب ان کو نہیں بولے کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں ہمارے لیے جیل میں, وہ ہمت نہیں ہار رہے. اور ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم لوگ ہلکا سے ڈرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, وہ کرتے ہیں پیچھے نہیں ہٹنا. یہ ملک میں دبایا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو اس لیے دبایا جا رہا ہے وہ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں, کرپشن کے لیے لڑ رہے ہیں. کرپشن سے ملک کو پاک کرنا چاہتے ہیں, سیاست کو پاک کرنا چاہتے ہیں پوری کرپشن سے, کہ بالکل بھی کہیں پر بھی کرپشن نہ ہو, غریب عوام کو اس کا حق ملے, جو بھی اس کا حق ہے, آئینی حق ہے, جو بھی اس کا قانونی حق ہے اس کو ملے. کیونکہ آپ کو پتا ہے قانون نام کی تو کوئی چیز یہاں پر ہے نہیں. غریب کے لیے الگ قانون ہے, طاقتور کے لیے الگ قانون ہے. اس لیے یہ جو بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, یہ بہت برا ہو رہا ہے. 9واں سوال یہ ہے, آپ کے نزدیک ملک کا اصل دشمن کون ہے؟ اس کا جواب یہی ہے, اصل دشمن وہ ہے جو انصاف کو دبا رہا ہے اور کرپشن کو آگے لے کے آ رہا ہے. نا انصافی کر رہا ہے, ملک میں انصاف نہیں ہونے دے رہا, غریب کے ساتھ انصاف نہیں ہونے دے رہا. طاقتور کا جو قانون ہے صرف وہی چل رہا ہے, جو غریب کا قانون ہے وہ دبایا جا رہا ہے. وہ بالکل بھی آئیں جائے, جو انصاف کرے ان کو دبایا جا رہا ہے, اور جو کرپشن کر رہے ہیں ان کو آگے لایا جا رہا ہے. تو یہ ملک میں بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے. اس کا جواب یہی ہے, صرف ملک میں صرف وہی آگے ہیں جو کرپٹ سیاستدان ہیں. ملک میں جو انصاف کرے وہ بالکل بھی آگے نہیں ہے. بھائی کا ایک سوال ہے, اگر پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے تو پھر اتنی توجہ کیوں؟ اس کا ان کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر ان کے حساب سے ختم ہو گئی ہے تو اس پہ اتنی توجہ کی جا رہی, گرفتاری کی جا رہی. اصل بات یہ ہے کہ یہ دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں جو نہیں کر لیں گے. ان کو یہ ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک وہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی میں جتنے کارکنان بڑھتے جا رہے ہیں, ووٹر سپورٹر میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں. ان کے دلوں سے کیوں نہیں نکالنا؟ صرف اصل مقصد یہ ہے پی ٹی آئی کو دلوں سے نکالنا, عمران خان کی محبت کو ختم کرنا جو ان سے ہو نہیں رہی ہے. اس لیے گرفتاریاں چل رہی ہیں, اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں. صرف دبانا ہے, کبھی کسی کی گھر کی لائٹ بند کر دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ کر دیتے ہیں. لیکن کارکنان پھر بھی ڈرے, ان میں اور ہمت بڑھتی ہے, وہ اور جذبے کے ساتھ کام کریں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کا ایک ہی نعرہ ہے, جب ہمارا لیڈر عمران خان نہیں ڈر رہا تو ہم کیوں ڈرے؟ جب ہمارا لیڈر ڈٹا ہوا ہے تو ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. آج کے لیے اتنا تھا. آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے بتائے گا. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ویڈیو کو زیادہ کر وہ چینل کو سبسکرائب کریں. پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر عمران خان کے چاہنے والے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.